أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بزعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صلوات اللهم صل على محمد. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، سن 1446 ہجری کے عاشورہ محرم میں اہل ذکر کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اپنے موضوع پر گفتگو کے لیے قرآن کریم کے ایک مختصر فرمان الہی کو سرنامہ کلام کے طور پر انتخاب کیا اور آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، پس سوال کرو اہل ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر جاننے والے نہیں. آپ کی خدمت میں عرض کیا اگر انسان کے اندر جاننے کی کیفیت اس کی عقل کے ساتھ ہو تو انسان اپنے کمال کی طرف حرکت کرتا. لہذا ہر اگلے مرحلے کمال میں انسان کی طلب کمال مزید شدید ہوتی چلی جاتی. یہ وہ کیفیت ہے کہ جس کے لیے معصوم اشارہ کر کے فرماتے ہیں
کہ دو طلبیں ایسی ہیں کہ جو سیر ہونے والی نہیں. فرمایا ایک مال کی طلب ہے اور ایک علم کی طلب ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا، میں صحیح راستے کی طرف جا رہا ہوں یا نہیں. کچھ ایسے معیارات ہیں جو اہل بیت اطہار نے بیان کر دیے کہ اگر انسان چاہے تو اپنے لیے اس بات کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ آیا میری حرکت بسوء کمال ہے یا نہیں. ان میں سے ایک مقام یہ ہے کہ معصوم نے فرمایا کہ کبھی بھی علم اور دولت جمع نہیں ہو سکتے. اب اس میں مراد ہے طلب علم اور طلب مال. ان دونوں کی طلب ایک ساتھ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی. اب اس کا معنی آیا یہ ہے کہ مثلا عالم جو ہے وہ کبھی مثلا پیسے والا نہیں ہو سکتا، یا مثلا جاہل ہی ہمیشہ پیسے والا ہوگا، یا ہر فقیر عالم ہوگا. نہیں، ایسا نہیں. اصل مطلب طلب ہے. لہذا اگر حقیقی معنی میں عالم ہوگا تو مال رکھنے کے باوجود بھی اس کے اندر طلب مال نہیں ہوگی. جو اصل نقطہ ہے وہ طلب کا ہے. یہ انسان کے بیہیویئر سے ظاہر ہو جاتا. اب جس کے اندر علم ایک مرتبہ اپنے کمال کی طرف حرکت کرتا ہے تو جیسے جیسے انسان کمال کی طرف حرکت کرے گا، چونکہ ہم ہیں لا تعلمون، جاننے والے نہیں ہیں، ہماری حرکت کی کیفیت ہمارے سوال کی کیفیت سے معین ہو. لہذا کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امام نے فرمایا ما احسن السوال علما، جس کسی نے بھی اچھا سوال کیا وہ جان لیتا، اور من علما، جو جان لے، احسن السؤال، اس کا سوال خود بخود حسین ہو جاتا. لہذا قرآن کریم سوال کرنے کے باقاعدہ ادب کو بیان کرتا ہے، اور اس نے اشارات کی منزل سے آگے بڑھ کر سوال کے اعتبار سے ہدایات فراہم. لہذا ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد تسؤلکم. اے صاحبان ایمان، ان چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو کہ اگر ظاہر کر دی گئیں تو تمہیں برا لگے گا. بعض اوقات انسانی بیہیویئر ہے، ہم بہت ساری ایسی چیزوں کے بارے میں گرچہ اس کی طرف ہمارا تمایل ہوتا نہیں ہے لیکن پھر بھی سوال کر رہے ہوتے. اب خدا کیا کہتا ہے؟ ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو، ان تبدا تسؤلکم، اگر ان کو ظاہر کر دیا گیا تو تمہیں خود برا لگے گا. بہت سارے معاملات زندگی کے ایسے ہیں کہ اگر خدا چاہتا ہے کہ وہ مستور رہیں تو لیٹ دیم، مت کریں جستجو، رہنے دیں اسے. بہت ساری باتوں کا جاننا زندگی میں ضروری بھی. لہٰذا ہمیں علم کے مرحلے میں ادب سوال آنا چاہیے. لہذا خدا ایک قوم کا تذکرہ فرما کے متوجہ کر رہا ہے کہ بعض اوقات وہ ہمارے یہاں زبان میں کہا جاتا ہے اوور ایفیشنسی دکھانا، یہ پسندیدہ نہیں ہے. میرے سامنے ماشاءاللہ جوانوں کی بڑی تعداد موجود ہے. آپ نے اپنے یونیورسٹی کالج کے بھی انوائرمنٹ میں دیکھا ہوگا، کچھ لوگوں کو بلا وجہ سوال کرنے کا شوق ہوتا. یہ بیہیویئر اس دین میں پسندیدہ بیہیویئر نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ خدا ایک قوم کا پورا مسئلہ بیان کر رہا ہے جس نے فضول سوال کر کے اپنے لیے مشکلات کو بڑھایا.
لہذا سورہ مبارک ہے بقرہ جو قرآن کی ابتدائی ترین اور سب سے طولانی ترین سورہ ہے، اس میں بقرہ گائے جس کے نام پر اس کو رکھا گیا، وہ واقعہ جس گائے سے متعلق ہے اس کا سارے کے ساری جو بحث ہے اس کا تعلق سوال سے۔ شان نزول کیا ہے؟ گرچہ یہ حصہ قرآن نے بیان نہیں کیا لیکن ہمارے پاس روایات میں موجود ہے اور تقریباً بالاتفاق ہے، شیعہ سنی سب نے لکھا کہ بنی اسرائیل میں قتل ہو گیا کسی شخص کا، اور قاتل کا معلوم نہیں ہو رہا تھا، اور کیفیت یہ پیدا ہو چکی تھی کہ اگر قاتل کا تعین نہ ہو تو ایک بڑا فساد پیدا ہو سکتا۔ لہذا انہوں نے رجوع کیا، حضرت موسیٰ کے پاس آئے کہ جی ہماری اس مشکل میں مدد فرمائے۔ اب میں نہیں جانتا کہ خدا کی مصلحت یہاں پر کیا ہو سکتی، جواب تو حضرت موسیٰ بھی دے سکتے، لیکن یہ کنڈیشن یہ بتا رہی ہے کہ یہاں پر خدا نہیں چاہتا کہ حضرت موسیٰ قاتل کا نام بتائے۔ اب پاسبل مسئلہ کیا ہو سکتا ہے؟ پاسبل مسئلہ یہ ہو سکتا ہے کہ بنی اسرائیل کے جو قبیلے آپس میں بٹے ہوئے ہیں ان کی آپس میں یہ قبیلے کی تقسیم اور آپس میں قبیلے کی لڑائی کی کیفیت ایسی ہے کہ اگر حضرت موسیٰ صاحب معجزہ نبی ہو کر بھی ان کو یہ بتا دیں کہ قاتل کون ہے تو عین ممکن ہے کہ قاتل کا قبیلہ حضرت موسیٰ کا بھی دشمن ہو جائے۔ لہذا اس سے حضرت موسیٰ کو بچا کر رکھنے کا واحد طریقہ کیا ہے؟ واحد طریقہ جو بچتا ہے وہ یہ ہے کہ قاتل خود بتائے کہ مقتول خود بتائے کہ قاتل کون۔ لیکن یہاں جو مقام تدبر اور تفکر ہے کہ اگر میں اس لیے اگر کہہ کر بات کر رہا ہوں کہ بالآخر فعلاً یہ ایک سپوزیشن ہے، لیکن قرآن کریم کی آیات سے جس چیز کو ہم اس وقت سپوز کر رہے ہیں وہ ثابت ہے۔ سورہ مبارک صف میں پروردگار حضرت موسیٰ کا یہ قول نقل فرما رہا ہے۔ اس قال موسیٰ، جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یا قومی لما توزوننی، اے میری قوم تم مجھے کیوں اذیت دے رہے ہو، قد تعلمون، جبکہ تم اچھی طرح سے جانتے ہو، انی رسول اللہ علیکم، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا بھیجا گیا ہوں تمہاری جانب۔ میں اس کے عوامل کے اوپر بحث کر چکا ہوں، اور یہ خود ایک مقام ہے کہ انسان جانتے ہوئے بھی کہ میں معصوم کے مقابلے پر کھڑا ہوں، معصوم کو اذیت پہنچانے کے مرحلے میں داخل ہو سکتا۔ یہ وہ کیفیت جاہلیت ہے کہ جو اگر انسان پر طاری ہو جائے تو وہ اس کیفیت کے ساتھ کہ اسے پتہ ہے۔ لہذا ہم تاریخ کربلا میں اگر اس موضوع کو حل کرنا چاہیں، عمر سعد مگر نہیں جانتا کہ میں کس چیز کا سودا کرنے جا رہا ہوں، اسے بہت اچھی طرح سے پتہ ہے، اچھی طرح سے پتہ ہے، وہ جانتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کا کیا مطلب ہے۔ اس کے باوجود کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے رے کی حکومت کی محبت یہ نہیں نکل رہی دل سے۔ اور عجب تعجب کا مقام ہے کہ امام حسین اس کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ تو جس آرزو میں مجھے قتل کر رہا ہے یہ تجھے کبھی نہیں ملے گی۔ لیکن جس وقت انسان کے اوپر اس کی شہوات غالب ہو جائیں، اس کا نفس غالب ہو جائے، تو پھر وہ اس طرح کے جواب دیتا ہے۔ جب امام نے فرمایا کہ تجھے رے کی گندم بھی نصیب نہیں ہوگی تو کیا کہتا ہے؟ کہا میں جو کھا لوں گا۔ یہ امام کی بات کا تمسخر نہیں ہے، یہ اپنے وجود کی کثافت ہے جسے وہ دکھا رہا کہ امام اس کو یہ بتا رہے ہیں، یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو تو کرنے جا رہا ہے وہ تجھے نصیب۔ لیکن اب انسان سوچے نا کہ یہ بدبختی کا لیول انسان کو کیسے حاصل ہوتا ہے۔
اسی طرح سے بہت سارے افراد ہیں کربلا میں جو اچھی طرح سے جانتے ہیں لیکن لہذا حضرت موسیٰ کو اس مرحلے پر اس کیفیت سے بچانا راستہ کیا ہے کہ خود مقتول بتائے کہ قاتل کون ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا موسیٰ ان سے کہو کہ ایک گائے کو قربان کریں اور اس کے فلاں حصے کو لا کر جب مقتول کی لاش سے مس کریں گے مقتول خود بتائے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ اب خدا یہاں پر مسئلے کو آسانی کے ساتھ حل کرنا چاہتا ہے، لیکن جس وقت جاہلیت حاکم ہو معاشرے پر تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ نتیجہ کیا حضرت موسیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ گائے کا ایک قربان کرو، گائے لا کر اس کا وہ حصہ مس کرو، مقتول بتا دے گا۔ تو اب کیا کرنا چاہیے؟ گائے قربان کریں، حصہ لائیں، لاش سے مس کریں، مسئلہ حل۔ لیکن اب غور کیجئے گا، یہ مقامات ہیں ہمارے اور آپ کے لیے بہت کچھ ہے سیکھنے کے لیے۔ کہہ رہے ہیں کہ وہ گائے کس رنگ کی ہونی چاہیے، رنگ بتا دیا۔ اچھا گائے کی عمر کتنی ہونی چاہیے، عمر بھی بتا دے۔ مثلا وہ چلتی کیسے ہو۔ اب یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خدا کا مذاق اڑا رہے ہیں تو خدا کا نہیں، اپنا مذاق اڑا رہے ہیں۔ عام طور پر ہمارے ہاں اس طرح کے مسائل علماء کے لیے پیش آتے ہیں۔ ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو علماء سے سوال کرنا صرف اس نیت سے چاہتا ہے کہ کسی بھی طرح سے عالم دین کو کہیں نہ کہیں کسی ایسی کلوز کوریڈور میں لے جا کر یہ ثابت کیا جائے کہ جی آپ کو کچھ نہیں آتا مثلا۔ لیکن یہاں جب مرحلہ پہنچا تو پھر سوال کے جواب مل رہے ہیں، لیکن ایک مقام پر آ کر ریڈ لائن جب انہوں نے دیکھا کہ اب معاملہ خراب ہو سکتا ہے تو اب جو ڈیفائن کیا گیا تھا جب وہ گائے ڈھونڈنے نکلے ہیں تو ایسی اس وقت صرف ایک گائے تھی اور اس کا جو معاملہ طے ہوا وہ یہ ہوا کہ اب اس کی قیمت یہ ہوگی کہ اس گائے کی کھال میں جتنا سونا بھرا جا سکتا ہے۔ مرحلہ عزیزان من یہ کہ اگر ہم سوال کے مرحلے میں آداب کو رعایت نہ کریں تو خود ہمارے لیے مشکل۔ لیکن یہ کیفیات پیدا کہاں ہوتی ہیں؟ جہاں معاشرے پر جاہلیت حاکم۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اب انسان چاہے نہ چاہے ایک تاریخ کا جبر ہے، ایک کیفیت ہے کہ جہاں اب میں تاریخ کا جبر استعمال کر رہا ہوں لیکن حتماً یہاں پر میری مراد کارل مارکس کی اصطلاح نہیں۔ میں جس جبر تاریخی کی بات کر رہا ہوں اس سے ہرگز میری مراد مارکسزم کی تھیوری کا جبر تاریخی نہیں ہے۔ یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ عین ممکن ہے کہ بعض افراد کے ذہن میں اس طرح کی کوئی چیز آ جائے۔ نہیں، ہم جس جبر تاریخی کی بات کر رہے ہیں وہ خود انسان کے اپنے بیہیویئر کا نتیجہ ہے کہ جو خود تاریخ ایک مسلم حقیقت علم تاریخ میں کیا ہے، ایک مسلم قاعدہ یہ ہے کہ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی کیوں ہسٹری اپنے آپ کو کیوں ریپیٹ کرتی ہے؟ ہسٹری اپنے آپ کو اس لیے ریپیٹ کرتی ہے کہ تاریخ میں ہر کچھ دور گزرنے کے بعد جب ایک جیسے حالات پیش آتے ہیں تو لوگوں کا بیہیویئر ان حالات کے مقابلے پر ایک ہی جیسا ہو۔ اب جب آپ اور ہم تاریخ سے عبرت حاصل نہیں کرتے تو نتیجتاً ہمارا بیہیویئر وہی ہوتا ہے، ہم وہی غلطی دہراتے ہیں جو ہمارے بزرگوں نے دہرائی ہوتی۔ ہمارے اور کربلا کے درمیان میں
جو 1200-1400 سال کا یہ فاصلہ ہمیں کربلا سے وہ رزق حاصل نہیں کروا سکا، کربلا کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ، اور وہ چیز کہ جس کا فقدان ہمارے اندر ہے وہ عبرت کا حصول ہے۔ لہذا حضرت امیر نے بہت واضح طور پر فرمایا کس قدر عبرتیں ہیں اور کس قدر کم عبرت حاصل کرنے والے ہیں۔ لہذا ہر مرتبہ انہی حالات میں جب ہم اسی طرح سے بیہیو کرتے ہیں تو نتیجہ ویسے ہی برآمد۔ ائمہ کی تاریخ کو اگر اس تناظر میں دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیوں ہر زمانے کا امام تنہا رہ جاتا ہے۔ لہذا یہ کورس آف ہسٹری وہاں سے تبدیل ہونا شروع کرتا ہے جہاں پر ہم اپنے رویوں کو تبدیل کرنا شروع کریں گے، اور یہ ایگزیکٹلی اس آیت کا معنی ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جو اپنی حالت کو بدلنا نہ چاہے۔ لہٰذا اگر کورس آف ہسٹری کو تبدیل کرنا ہے تو ہمیں اپنے رویوں میں تبدیلی لانا پڑے۔ ان میں سے ایک مقام کیا ہے؟ ایک مقام یہ ہے۔ لہٰذا قرآن اس ادب کے اعتبار سے ان تمام باتوں کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے سوالات ہیں، کبھی غور کیجیے گا اس موضوع پر بھی، میرے پاس موقع نہیں ہے اس دفعہ کی گفتگو میں یہ بات نہیں کروں گا، کبھی اور موقع رہا تو عرض کروں گا کہ کچھ مقامات ایسے ہیں، تقریباً 8 مقامات قرآن میں ایسے ہیں کہ جہاں پر امت نے، لوگوں نے آ کر پیغمبر سے سوال کیا ہے، سألکا، اے میرے حبیب لوگ تم سے آ کر سوال کرتے ہیں۔ اب جب پیغمبر سے سوال کریں گے تو جواب کس کو دینا چاہیے؟ یقیناً پیغمبر کو دینا چاہیے۔ لہٰذا میں نے عرض کیا انشاءاللہ کبھی فرصت رہی تو ان تمام کے تمام 8 سوالوں کو حل کریں اور پھر یہ دیکھیں، کیونکہ ہمارے لیے خود ایک مسئلہ، ایک مقام ہے کہ اگر میرے اندر حسن سوال کی یہ کیفیت آ جائے تو جواب کیسا آئے گا؟ سوال کس سے کیا جا رہا ہے؟ پیغمبر سے۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے حبیب یہ سوال تم سے کر رہے ہیں، جواب ہم دیں گے۔ جواب کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ اذا سال، بندے آ کر یسألونک عن الروح، یہ تم سے سوال کرتے ہیں آ کے کس کا؟ روح کے بارے میں۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ اب جواب خدا دے رہا ہے، گرچہ پیغمبر اسی مقصد کے لیے ہیں لیکن حسن سوال اس مقام پر ہے کہ جواب خدا دے رہا ہے، اور کیا کہہ کر دے رہا ہے؟ قل، اے کہو، نبی کہو، الروح من امر ربی، جس روح کے بارے میں یہ سوال کر رہے ہیں وہ ہمارے امر میں سے ایک امر ہے۔ اب یہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن اشارہ ضرور کروں، کیونکہ روح کے حوالے سے کچھ مسکنسیپشنز ہمارے ذہن میں موجود، کہ قرآن میں یا کہیں پر بھی اگر روح کا مطلب آیا تو اس سے مراد ہمارے اندر وہ جوہر حیات کہ جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم میں روح کا لفظ استعمال ہوا ہے ایک کامن ورڈ کے اعتبار سے، کامن ورڈ یا لفظ مشترک اسے کہتے ہیں جہاں پر ایک لفظ ہوتا ہے لیکن اس کے معنی زیادہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم کم از کم 4 یا 5 مختلف مقامات پر روح کی مختلف معنی کو بیان کیا ہے۔ مثلا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، یہاں پر جس کو الروح کہا گیا ہے وہ روح فرشتہ ہے۔ ملائکہ کے مقابلے پر کہا ہے اللہ نے تنزل الملائکہ، سارے ملائکہ نازل ہوتے ہیں، والروح، اور روح بھی یہی وہ روح فرشتہ ہے کہ جس کے لیے خدا فرماتا ہے حضرت عیسیٰ کے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے موسیٰ کی، عیسیٰ کی تائید کی روح القدس کے ذریعے سے۔ بس یہ روح کیا ہے؟ فرشتہ۔ ایک روح کیا ہے جو میں نے بھی آپ کو بتایا، قُلْ الروح من امر ربی، روح ہمارے امر میں سے ایک امر ہے۔
ایک روح وہ ہے کہ جس کو ہمارے اور آپ کے اندر جوہر حیات کہا جاتا ہے، لیکن جہاں پروردگار فرما رہا ہے کہ میں نے آدم کو، بندے کو، انسان کو، انی خالق بشر من طین، میں بشر بنا رہا ہوں مٹی سے، وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اور جب میں اس میں اپنی روح میں سے پھونکوں گا، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم اس کو سجدہ کرنا۔ آیا اس مقام پر روح جوہر حیات ہے یا کوئی اور معنی رکھتا ہے؟ ایک امکان شدید اس بات کا ہے کہ یہاں پر اللہ نے جس کو فرمایا نفخت فیہ من روحی، اپنی روح میں سے پھونکوں گا، اس سے مراد روح ہے، بے معنی یہ جوہر حیات نہیں ہے، بلکہ وہاں پر اللہ نے اس روح کو اپنی جانب اشارہ دے کر، اپنی جانب نسبت دے کر روحی جو کہا ہے، یہ وہ کیفیت ہے کہ جو انسان کو اس قابل بناتی ہے کہ اس کے اندر سے اسم و صفت الہیہ کی تجلی ہو سکے۔ لہذا تمام مخلوقات میں سے اللہ نے صرف انسان کو منتخب کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان کا ہر فرد یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ خدا کے کسی اسم یا صفت کی تجلی بن سکے، پر ہر فرد، ہر شخص خدا کے کسی اور اسم کی تجلی، کسی اور صفت کی تجلی بن سکتا ہے۔ اب اگر آپ انسانوں کی تعداد کو اندر ذہن میں رکھیں تو اس سے بھی زیادہ اسماء اور صفات خدا کے لیے متصور ہیں، اور ہر انسان کسی ایک صفت و اسم خدا کی تجلی کی کیفیت اپنے اندر رکھتا ہے۔ جس ذات میں آ کر یہ تمام اسماء اور صفات جمع ہوتی ہیں اسے معصوم کہتے ہیں۔ لہذا یاد رکھیے گا، ہمارا ایک رابطہ معصوم سے اس اعتبار سے انفرادی ہے۔ معصوم تمام اسماء کی تجلی، معصوم تمام اسماء و صفات کو اپنے اندر رکھتا ہے، اس کو تجلی اور ظہور دینے کی۔ ہم کسی ایک صفت کو تجلی دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ انسان کا اصل کمال یہ ہے کہ وہ اپنے اندر سے اس اسم و صفت الہیہ کو تلاش کرے، اور تلاش کرنے کے بعد اسی اسم و صفت میں اپنے آپ کو معصوم سے کنیکٹ کرے۔ دوسرے مرحلے میں اگر میری معصوم کے ساتھ کنیکٹیویٹی صحیح ہو تو معصوم کے ساتھ رابطہ ہی یہ کمال کرتا ہے کہ میں اپنے اندر سے اس اسم و صفت کو دریافت کر سکتا ہوں جو اللہ نے خاص طور پر مجھے عطا کی۔ لہذا قرآن بعض مقامات پر فرماتا ہے کہ ہم نے لوگوں کے لیے سبیلیں اپنی طرف آنے کے لیے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلُنَا، ہم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے سبیلیں، جمع کا صیغہ اختیار کیا۔ تو کسی عارف سے اور عالم سے پوچھا کہ بھئی یہ کتنی ہوں گی؟ کہ جتنے دنیا میں انسان ہیں اتنی ہی سبیل اللہ نے۔ بس ایک ہماری کنیکٹیویٹی کا لائن ایسی ہے کہ جو مجھ سے مخصوص ہے۔ اس اعتبار سے غور کیجئے گا، ہمارا اور معصوم کا رابطہ تقریباً ویسا ہے جیسے استاد اور شاگرد کا ہو۔ استاد اور شاگرد کا رابطہ خاص طور پر کس جہت سے بات کر رہا ہوں؟ اگر کسی شخص کے بارے میں یہ کہا جائے کہ جی یہ بہت اچھے استاد ہیں، بڑے زبردست استاد ہیں، بڑی ڈگریز ہیں، بڑے تجربے والے وغیرہ وغیرہ، ساری صفات آپ اپنے ذہن میں، سوال ان کے اچھے استاد ہونے کی کیفیت ظاہر کہاں ہوگی؟ شاگرد سے۔ شاگرد سے پتہ لگے گا استاد کا ہنر شاگرد سے ظاہر۔ لہذا یاد رکھیے گا، خدا کے تمام اسماء اور صفات کے ظہور کی صلاحیت معصوم رکھتے ہیں، لیکن خود معصوم کے اندر سے یہ کمال ظہور پیدا کرنا ہے ہمارے ذریعے سے۔
لہذا یہاں پر اب معصوم کی اپنی ایک ضرورت کیا ہے؟ معصوم کی ضرورت یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو آمادہ کروں اس چیز کے لیے کہ معصوم میرے اندر سے اس کمال کو ظہور دے جس کے لیے خدا نے اس کو بھیجا ہے۔ اگر یہ مرحلہ ہمیں یہاں سمجھ میں آئے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ معصوم کو میری ضرورت ہے یا نہیں؟ ابھی تک تو ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ معصوم کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عام طور پر ہمارا ائمہ کے بارے میں تصور کیا ہے؟ یہی تصور ہے نا کہ بھائی ہمیں ائمہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں ہمیں ان کی ضرورت ہے کیونکہ انہوں نے ہماری حاجات پوری کرنی ہے، ہمارے مسئلے حل کرانے ہیں، ہماری مشکلات کو دور کرنا ہے، لہذا ہمیں ان کی ضرورت ہے، انہیں ہماری ضرورت۔ اب بالآخر امامت کی نسبت ہمارے ذہنوں میں یہ سوال موجود ہے، لہذا ہمیں امام کا استغاثہ سمجھ میں نہیں آتا۔ لہذا کبھی اپنے آپ سے سوال کیجئے گا مگر امام حسین مشکل کشا ہیں یا نہیں؟ مشکل کشا ہے نا۔ یہ امام مشکل کشا ہونے کے باوجود کہہ رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میری مدد کرنے والا؟ اب ہیں بہرحال سوالات اپنی جگہ پر ہیں اور یہ سوالات ہمیں پریشان بھی کرتے ہیں۔ مثلا کہا جاتا ہے کہ بھائی اگر حضرت علی مشکل کشا ہیں تو انہوں نے اپنی مشکل کیوں نہیں حل کی؟ امام حسین اگر مشکل کشا ہیں تو انہوں نے اپنی مشکل کیوں نہیں حل کی؟ کیا جواب ہے آپ کا؟ اسی طرح سے کبھی کبھار یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بھائی اللہ کے اتنے پیارے تھے تو اللہ نے ان کی مدد، کوشش کروں گا کہ آپ کو کہیں تک پہنچا سکوں۔ سوال، جس مقام پر امام ہیں جسے تم اس وقت ان کی مشکل سمجھ رہے ہو، کیا وہ واقعاً امام کے لیے مشکل ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر یہ چیز مشکل نہیں ہے تو امام پھر استغاثہ کس چیز کے لیے دے رہے ہیں؟ کس لیے دے رہے ہیں امام؟ اگر یہ کیفیت امام کے لیے مشکل کی کیفیت نہیں ہے تو پھر کیوں بلا رہے ہیں حل من مغیث، کوئی آئے میری مدد کرے؟ تو یہاں پر مدد سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر مدد سے بالکل وہی مراد ہے جیسی خدا سورہ مبارک محمد میں ارشاد فرماتا ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ابھی تک تو ہم نے یہ بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ اللہ کو میری مدد کی ضرورت پڑ سکتی، لیکن خدا واضح طور پر سورہ مبارک محمد میں کیا کہہ رہا ہے؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب سوال آ گیا دوبارہ یہاں پہ کہ خدا کو کون سی مدد کی ضرورت ہے؟ اب خدا کو جس مدد کی ضرورت ہے وہ صرف اتنی ہے کہ کچھ امر تشریعی ایسے ہیں کہ جن کو خدا نے میرے اور آپ کے اوپر موقوف کیا ہوا ہے، یعنی کیا؟ میں اور آپ کریں گے تو ہوگا، میں اور آپ نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا۔ انہی میں سے ایک امر یہ ہے کہ اگر ہم امام کے پیچھے امت بنیں گے تو امامت متحقق ہوگی، اگر ہم امام کے پیچھے نہیں کھڑے ہوں گے تو اللہ نے تو امام بنا دیا، امامت متحقق نہیں ہو۔ لگتا ہے میں کل سے بھی زیادہ مشکل باتیں کر رہا ہوں لیکن کوشش کروں گا آسان کروں۔ دیکھیے یہ امامت کا کانسیپٹ تھوڑا سا کچھ دیر کے لیے امامت جماعت سے درک کرنے کی کوشش کریں۔ اگر مجھے آپ کی مسجد کا امام ڈکلیئر کر دیا جائے، یہاں کا جو بھی نظام ہے، جو بھی انتظامی امور دیکھنے والے لوگ ہیں، وہ کہیں بھئی کل سے مولانا ہماری مسجد کے امام، تو میں امام بن گیا نا، ڈکلیئر ہو گیا، آفیشل امام ہوں میں۔
لیکن میں اگر جاؤں نماز پڑھنے کے لیے اور کوئی میرے پیچھے آ کر نماز ہی نہ پڑھے، اگر میں جاؤں مسجد میں ٹائم پر پہنچ جاؤں، اذان و اقامت کہہ کر محراب میں کھڑا ہوا ہوں، لیکن کوئی میرے پیچھے آ کر کھڑا، تو کیا امامت متحقق ہوگی؟ اگر لوگ آ جائیں میرے پیچھے کھڑے بھی ہوں بظاہر، لیکن سب اپنی فرادہ کی نیت کریں، اب دیکھنے والا تو کیا کہے گا کہ جماعت ہو رہی ہے، لیکن اگر سب نے فرادہ کی نیت کی ہوئی ہے تو گرچہ الظاہر وہ میرے پیچھے میرے بعد سجدے میں جا رہے ہیں، رکوع میں جا رہے ہیں، لیکن ان کی اس بیہیویئر کی وجہ سے جماعت قائم۔ بس سوال اتنا سا ہے کہ یہ جماعت کس نے بنانی ہے؟ یہ جماعت کس نے بنانی؟ یہ جماعت عوام نے بنانی ہے۔ عوام جماعت بنا کر پیچھے کھڑی ہو جائے، امامت خود بخود شروع ہو جاتی ہے۔ یہ وہ بیہیویئر ہے جو 1200 سال سے نہیں 1400 سال سے ہم امامت کی نسبت ادا نہیں کر رہے۔ خدا نے امام بنا کر بھیج دیا، ہم دعویٰ بھی کر رہے ہیں، بظاہر ان کے پیچھے کھڑے بھی ہیں، لیکن ہم ابھی تک امت نہیں بنے۔ جس دن ہم امت بن کر امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے، امامت خود بخود متحقق ہوگی۔ لہذا غور کیجئے گا، امام جس چیز کا استغاثہ بلند کر رہے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ آ کر مجھے قتل سے بچا لو، میرے بچوں کو قتل، یہ تو کر چکے ہیں۔ اس مدد کے لیے اگر امام نے بلانا ہوتا تو یہ استغاثہ امام ایک دن پہلے کرتے۔ یہ استغاثہ امام نے سب کچھ لٹا کر کیا ہے، لٹا کر سب کچھ جو امام استغاثہ کر رہے ہیں بتانا یہ چاہتے ہیں جسے تم اس وقت میری مشکل سمجھ رہے ہو وہ میری نہیں تمہاری مشکل ہے۔ لہذا امامت سے متعلق اپنے نظریات کو تبدیل کریں۔ ایک کام یہ کریں، انشاءاللہ اب یہ ایام ہیں، اتفاقاً چھٹیاں بھی ہیں، اور انشاءاللہ ایام عزا کے وجہ سے آپ کے اندر ایک وہ روحانی کیفیت بھی موجود ہے۔ لہذا حضرت امام کی، امام حسین کی غربت اور تنہائی کو یاد کرتے ہوئے اپنے زمانے کے امام کی غربت اور تنہائی کو یاد کریں، اور ایک مرتبہ دعائے عہد کا ترجمہ غور سے پڑھ لیں۔ دعائے عہد کیا کہہ رہی ہے؟ دعائے عہد کہتی ہے اللہم ہذہی البیت فی عنقی، پروردگار یہ میری جانب سے بیعت ہے امام کے ساتھ جو میری گردن میں۔ خود بیعت کا مطلب سمجھتے ہیں؟ بیعت کیا ہوتی ہے؟ بیعت دیکھیں غور کیجئے گا، پیغمبر نے کئی مقامات پر اپنے اصحاب سے بیعت لی، کیوں؟ مگر پیغمبر واجب العطاء نہیں ہے، پیغمبر واجب العطاء ہے۔ پیغمبر نے کہہ دیا کرو تو بات ختم، پھر پیغمبر بیعت کیوں لے رہے ہیں؟ پیغمبر بیعت اس لیے لے رہے ہیں کیونکہ پیغمبر جانتے ہیں ان میں سے بہت سوں کو ابھی نبوت سمجھ میں نہیں آئی ہے، لیکن یہ اپنی جاہلیت کے دور میں بھی بیعت کے اعتبار سے اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی سے نظریے کے اختلاف کے باوجود اس سے بیعت کر لی تو جب تک بیعت کا مورد ہے ہم اس کی پشت خالی نہیں کریں گے۔ لہذا عرب بیعت اگر کر لیتا تو اسے ترک، اب یہاں بڑا مسئلہ ہے عزیزوں، کیوں امام حسین علیہ السلام اپنے خطبات میں بعض مقامات پر آ کر کہہ رہے ہیں کہ اگر تم مسلمان نہیں ہو تو کم از کم دور جاہلیت کی جو تمہاری اقدار تھی انہی کی رعایت کر لو۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟
اس لیے کہ جب تم مسلمان نہیں تھے، جاہل عرب تھے، کافر و مشرک تھے، تو بھی کم از کم اتنا تمہارے اندر اقدار موجود تھا کہ جب کسی سے بیعت کر لیتے تھے تو پھر اس بیعت کے اوپر کھڑے رہتے تھے اپنی موت تک، نہیں پیچھے پشت خالی کرتے تھے۔ لیکن خدا جانے اسلام آنے کے بعد تمہاری حالت یہ ہوئی ہے کہ بجائے تم اوپر کی طرف ترقی کرتے، تم اس جاہلیت کے مقام سے بھی اتنا پست ہو گئے ہو کہ اب مسلمان تو رہے نہیں ہو، اس جاہلیت کے مرحلے سے بھی نیچے، حتی وہ اقدار بھی پوری نہیں کر رہے ہو۔ یہ سند امام صرف کربلا میں نہیں دے رہے، یہ سند غدیر تک جا رہی ہے، اس لیے کہ غدیر میں پیغمبر نے صرف حضرت امیر کی ولایت کا اعلان نہیں کیا تھا، 3 دن لوگوں کو وہاں روک کر ایک ایک فرد سے بیعت لی تھی۔ کیوں لی تھی بیعت؟ کہ اگر یہ نظریے میں علی پروردگار مجھے ان میں سے قرار دے جو اپنے زمانے کی امام کی حاجتوں کو پورا کرنے میں جلدی کرنے والے ہیں۔ ہم نے تو اب تک کیا سمجھا ہوا ہے کہ ہمیں امام کی ضرورت ہے، امام ہماری حاجتوں کو پورا کریں گے۔ ہم نے امام کی حاجت، تو امام کی حاجت کیا ہے؟ آپ کی خدمت میں عرض کریں، واحد حاجت امام کی یہ ہے کہ ہم امام کے پیچھے امت کو تشکیل دیں تاکہ امامت متحقق ہو سکے۔ لہذا عزیز من، اس اعتبار سے اب جب قرآن چاہتا ہے کہ ہم بیہیویئر تبدیل کریں تو ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ لہذا قرآن نے ایک مقام وہ ہے کہ جہاں بہترین اللہ نے سوال بیان کیے ہیں، بدترین بھی کیے ہیں، سب سے بدترین سوال جسے قرآن نے بیان کیا سورہ معارج کی پہلی آیت، سأل سائل بعذاب واقع، یہ بدترین سوال ہے جسے خدا، اسی سے ملتا جلتا بھی ایک سوال ہے کہ پروردگار ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کو نازل فرما۔ بعض فرماتے ہیں کہ یہ دونوں سوال ایک ہی فرد کے لیے۔ وہ بدترین سوال کرنے والا کون ہے؟ چونکہ آپ کے اذہان میں چیزیں موجود ہیں، اس سے میں تیزی سے جاؤں گا۔ کون ہے وہ بدترین سوال کرنے والا؟ اپنے بچوں کو بتانے کے لیے آپ سب واقف ہیں، نعمان بن حارث فہر۔ اکثر جگہوں پر جو میں نے روایات کا اور کتب کا مطالعہ کیا ہے، نام حارث بن نعمان نہیں ہے، نعمان بن حارث فہری۔ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، صرف اپنے بچوں کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ جب حضرت نے جناب امیر کی ولایت کا اعلان کیا تو یہ شخص آیا، آ کر اس نے کہا
یا رسول اللہ آپ نے کہا بتوں کو چھوڑ دو، ہم نے چھوڑ دیا. آپ نے کہا میرے خدا کو مانو، ہم نے مان لیا. آپ نے کہا نماز پڑھو، ہم نے پڑھ لی. آپ نے کہا روزے رکھو، رکھ لیے. آپ نے کہا جہاد کرو، کر لیا. شراب چھوڑ دو، چھوڑ دی. سب کچھ کر لیا. اب جاتے جاتے آپ اپنے بھائی کو ہمارے اوپر مسلط کرتے ہوئے جا رہے ہیں. پیغمبر نے جواب کیا دیا؟ پیغمبر نے جواب دیا، اور یہ وہ مقام ہے کہ جس کا اثبات ہم ہمیشہ کرتے ہیں امامت کی بحث میں. واحد بحث یہ ہے کہ یہ امام امت بنائے گی یا خدا بنائے گا. ہمارا استدلال صرف اتنا ہے کہ ہم اپنے بنائے ہوئے کی طرف نہیں بلا رہے، خدا کے بنائے ہوئے کی طرف بلا رہے ہیں. لہذا خود پیغمبر نے کیا کہا؟ پیغمبر نے کہا میں نہیں بنا رہا، یہ میں نے نہیں کہا ہے، جو کہا ہے وہ خدا کا حکم ہے. تو یہ ملعون یہ کہہ کر پلٹا اور گیا کہ اگر یہ حکم خدا کا ہے تو میں اس سے طلب کرتا ہوں کہ وہ مجھ پر عذاب کو نازل کرے. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ سأل سائل بعذاب واقع. سائل نے، مانگنے والے نے جب عذاب کا سوال کیا، عذاب کو طلب کیا، واقع ایسا عذاب کہ جو اسی وقت واقع ہونے والا تھا. لہذا کیا ہوا؟ آسمان سے پتھر آیا، نعمان بن حارث سے فہری کے سر میں لگا اور دبر کے مقام سے نکلا، اور وہ ویسا ہو گیا کہ جس کے لیے قرآن میں کہا کہ عصف معقول، جیسے کھایا ہوا بھوسا. روایت. لہذا خدا شاید لطیف مراحل میں ہمیں اور آپ کو سمجھا یہ رہا ہے کہ میں نے ابرہہ کے لشکر کے ساتھ یہی سلوک کیا. تو اب یاد رکھنا، جیسا میرے لیے میرے بیت کا دشمن ہے، جیسا میرے لیے کعبہ کا دشمن برا ہے، اتنا ہی برا میرے لیے مولود کعبہ کا دشمن ہے. لیکن قرآن کے بہترین سوالات میں سے سب سے بہترین سوال، میں نے کہا 8 مقامات جہاں پر سوال پیغمبر سے کیا گیا، جواب کون دے رہا ہے؟ خدا. لیکن ایک سوال ایسا ہے جسے خدا چاہتا ہے کہ میرے بندے کریں. اس سے زیادہ خوبصورت سوال نہیں ہو سکتا کہ جہاں خدا کیا چاہے کہ میرے بندے یہ سوال کریں. وہ سوال کیا ہے؟ اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. یہ نہیں کہہ رہا پروردگار کہ میرے بندے جب تم سے آ کر میرے بارے میں سوال، اذا سألک عنی، اگر کوئی آ کر ان میں سے سوال کرے، جب یہ آ کر میرے بارے میں سوال کریں تو تم کیا کہنا؟ انی قریب. آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کوئی اور آیت قرآن کی ایسی نہیں ہے جس میں اتنی کثرت سے اللہ نے ضمیریں خود اپنی جانب پلٹائی ہیں. میرا بندہ میرے بارے میں سوال کرے، میں قریب ہوں، میں جواب دیتا ہوں جب مجھے پکارتا. اتنی مرتبہ میں اللہ کر رہا ہے کہ یہ کمال لطف اور کمال رحمت پروردگار کب ہوتا ہے؟ جب بندہ اللہ کے بارے میں اللہ کا سوال کرتا ہو. لہذا یہ عجیب منزل ہے. اگر انسان ادب سوال میں اس مقام پر پہنچے کہ اس کا سوال اسے خدا کی طرف حرکت دے، تو پھر اس کی فکر کا مرکز اور محور توحید بن جاتی ہے. اگر ہماری فکر کا مرکز، اگر ہمارے تفکر کا مرکز توحید بن جائے تو پھر اس مرحلے کے لیے فرمایا ہے کہ 1 ساعت کا تفکر 70 سال کی عبادتوں سے زیادہ افضل ہے. آیت اللہ حائری شیرازی اس مقام پر فرماتے ہیں کہ یہ جو ساعت کہا ہے یہاں سے مراد گھنٹہ نہیں ہے جو کہ عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے. کہا ساعت بعض اوقات جب اپنے عمومی معنی میں استعمال ہوتا ہے تو فرمایا کہ بعض اوقات اس سے مراد صرف ایک لحظے کا تفکر ہے.
یہ ایک لہجے کا تفکر، لیکن اگر اس کی ڈائمنشن صحیح ہو 70 سال کی عبادتوں سے زیادہ افضل ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ حضرت موسیٰ کے مقابلے پر آئے ہوئے یہ جادوگر ایک مرحلہ ہے، صرف ایک مرحلہ، جس وقت انہوں نے اپنے جادو کے مقابلے پر معجزے کو دیکھا، ایک لمحے کا تفکر تھا جو خدا محور تھا۔ اس ایک مرحلے کے تفکر نے ان کو کس مقام پر پہنچایا کہ مومن ہو کر اصحاب موسیٰ میں شامل ہوئے ہیں۔ کہ یہی وہ تفکر ہے۔ ابھی انہوں نے کوئی عبادت تو نہیں کی ہے کہ لیکن ایک لحظے کا تفکر انہیں وہاں پہنچا رہا ہے جہاں 70 سال کی عبادتیں انسان کو لے جا سکتی ہیں۔ لہذا ہماری اور آپ کی زندگیوں میں یہ تفکر، اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ شیطان سب سے زیادہ جس تفکر سے خوف کھاتا ہے وہ یہی تفکر۔ لہذا اس بات کو بھی دہرا چکا ہوں لیکن آج پھر دہراؤں گا کہ جہاں کہیں خصوصاً توحید سے متعلق سوال پیدا ہو اسے دبانا نہیں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، یا سوال ہم خود ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں، یا یہ کہ ہمیں پراپر جواب نہیں مل رہا، تو دباؤ نہیں، یہ مت کہو نہیں سمجھ میں آ رہا۔ کیوں؟ ہم جہاں کہیں کسی ایسی چیز کو چھوڑ دیں جو ہمارے لیے حل نہ ہوئی ہو اور ہم کہیں چھوڑے یار اس کو سوچنے کا کیا فائدہ، وہی وہ دراڑ ہوتی ہے عقیدے کی جہاں پر شیطان اپنے انڈے اور بچے۔ لہٰذا ہم نے اپنے عقیدے کی دیوار میں جہاں جہاں دراڑ چھوڑی ہے وہیں پر شیطان، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ یہی مقام شک جسے ہم چھوڑ گئے ہیں یہ پروان چڑھتا ہے اور انسان اس مقام پر آ جاتا ہے کہ جہاں اصل خدا کا انکار کرتا ہے۔ لہٰذا بیہیویئر یہاں پر اب کیا چاہیے؟ بیہیویئر یہ چاہیے کہ ہمارا تفکر خدا محور ہونا چاہیے۔ اگر ہم خدا محور تفکر، توحید میں تفکر کی عادت ڈالیں تو ہمارے اندر وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ جس کے لیے خدا حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے من طلبنی وجدنی۔ عجیب روایت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنے دن کی محنت کی ہے تو میں اپنے آپ کو قابل سمجھ رہا ہوں کہ میں یہ روایت آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ لہذا میری پچھلی ساری گفتگو کا خلاصہ یوں سمجھ لیجئے کہ اس حدیث کے بیان کے اندر موجود ہے۔ بہترین سوال کیا ہے؟ اذا سألک عنی عبادی، میرے بارے میں بندہ جب سوال کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سوال ہے جو انسان میں خدا طلبی پیدا کرتا ہے۔ انسان خدا کو تلاش کرنے کے مرحلے میں وارد ہوتا ہے، لیکن اب خدا گارنٹی دے رہا ہے کہ اگر تمہاری طلب حقیقی ہوگی تو سن لو من طلبنی وجدنی۔ گارنٹی دے رہا ہے خدا۔ کیا گارنٹی دے رہا ہے؟ جو کوئی بھی مجھے طلب کرتا ہے وہ مجھے پا لیتا ہے۔ عزیزان من، یہ مقام ہمارے اور آپ کے لیے واقعاً ایک بہت بڑا مقام ہے۔ یہ گارنٹی میں نہیں دے رہا آپ کو، حتیٰ یہ گارنٹی معصوم کی زبان سے نہیں آ رہی، یہ خود خدا آپ کو کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ من طلبنی وجدنی، جو کوئی بھی مجھے طلب کرے گا وجدنی، مجھے پا لے گا۔ تو اب جب خدا گارنٹی دے رہا ہے تو پھر شیطان کے اس دھوکے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ سوال حل نہیں ہو سکتا، یہ سمجھ میں نہیں آئے گا، پتہ نہیں ہے نہیں ہے کیا ہے۔ نہیں، چھوڑے نہیں، اس وقت تک کوشش کرتے رہیں۔ کیوں؟ یہی کوشش تو آپ کے طلب کی اخلاص کی کیفیت کو خدا تک لے کر جائے گا۔ اب جہاں بندہ اپنی طلب کو خالص ثابت کر دے تو خدا کا وعدہ کیا ہے؟ من طلبنی وجدنی، جو مجھے طلب کرتا ہے وہ مجھے پالے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا من وجدنی عرفنی، جو مجھے پالے عرفنی، وہ مجھے پہچاننا شروع کر دیتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا من عرفنی عشقنی، جو مجھے پہچان لے وہ میرا عاشق ہو جاتا ہے۔
من طلبنی وجدنی، من وجدنی عرفنی، من عرفنی عشقنی، میرا عاشق ہو جائے۔ حدیث اس سے آگے عجیب مراحل میں داخل، من عشقنی عشقتہ، جو میرا عاشق ہو جاتا ہے میں اس کا عاشق ہو جاتا ہوں۔ خدا جانے کون سے مراحل ہیں، کیا چیز ہے جو ہماری اور آپ کی منتظر ہے، لیکن اس سے آگے کے مراحل واقعاً رونگٹے کھڑے کر دیتے۔ اور میں صرف خود حضرت سید الشہداء سے استمداد کے ساتھ کوشش کروں گا کہ مطلب آپ تک پہنچا سکوں، ورنہ شاید مجھ جیسے جاہل سے طالب علم کے اندر حیثیت اور کیفیت نہیں ہے کہ میں یہ حدیث آپ تک پہنچا سکوں۔ من عشقنی، جو میرا عاشق ہو جائے، عشقتہ، میں اس کا عاشق ہو جاتا ہوں۔ ومن عشقتہ قتلتہ، جس کا میں عاشق ہو جاؤں، جس کا میں عاشق ہو جاؤں، میں کیا کرتا ہوں؟ من عشقتہ، میں جس کا عاشق ہو جاؤں، قتلتہ، میں اسے قتل کر دیتا ہوں۔ خدا کیسے قتل کرتا؟ خدا کیسے قتل کرتا؟ خدا وہ اسباب مہیا کرتا ہے کہ عاشق کربلا تک پہنچ جائے، کیونکہ جہاں عاشق آ جائے، جتنا بڑا عشق ہوگا اس عشق کے ظہور کے لیے اتنا خبیث شیطان درکار ہے۔ یہ عجیب عشق کے مرحلے ہیں عزیزوں۔ کیفیت شہادت عشق الہی کو بیان کرتی۔ پیغمبر کی احادیث معراج میں ایک مقام یہ ہے کہ فرمایا کہ جب میں اس مرحلے میں پہنچا کہ جہاں مجھے مقامات شہدائے جو غزبے کا نام تھوڑا سا ذہن میں نہیں آ رہا، جس جنگ میں جناب حضرت جعفر طیار شہید ہوئے، کسی کے ذہن میں؟ موتا فرمایا کہ جب میں اس مرحلے میں داخل ہوا کہ جب مجھے شہداء جنگ موتا کے مقامات کو دکھایا گیا، تو آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ جنگ موتا میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک کے بعد ایک کچھ علمدار تقریباً 4 افراد ہیں کہ جو علم کو اٹھا رکھنے میں ایک کے بعد ایک شہید ہوئے۔ فرمایا اب ان 4 شہداء کا مقام ایک ہے، لیکن اب تمثیل دے کر سمجھانے کے لیے پیغمبر فرما رہے کہ میں نے محسوس کیا کہ ان میں سے کسی ایک شہید کی گردن میں ہلکی سی کجی ہے، ہلکا سا ٹیڑھا پر۔ تو کہ میں نے جبرائیل کو پوچھا کہ جب ان سب کے مقامات ایک ہیں، اس کی گردن میں ہلکی سی کجی کیوں ہے؟ نام نہیں بتایا پیغمبر نے کہ وہ کون ہے، کہ ان کی گردن میں کجی کیوں ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ، اخلاص میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، شہادت ہو گئی، شہید ہو گئے، اخلاص میں کوئی مسئلہ نہیں۔ کہا تو پھر؟ کہا اس شہید کے ذہن میں صرف ایک بات یہ تھی کہ پروردگار میری شہادت کے بعد میرے لاشے کی بے حرمتی نہ ہو، کہ اس ایک خواہش، اس ایک تعلق کا اثر مرتبے کی کمی کی اس کیفیت سے ظاہر۔ اب عاشق کس قدر بے تعلق ہوا ہے یہ کیفیت شہادت بتائے گی۔ لہذا اپنے عزیزوں کے جنازوں کو اس طرح سے اٹھا کر لانا۔ اب مرحلہ کیا ہے؟ مرحلہ اس کے بعد ہے
لہذا خدا کیا کرتا ہے؟ من عشقتہ قتلتہ، جس کا میں عاشق ہو جاؤں اس کے لیے کربلا سجا دیتا ہوں۔ لیکن عجیب بات ہے، یہاں پر اب خدا کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے من قتلتہ، گرچہ خدا قاتل نہیں ہے یہاں پر، لیکن کیا کہہ رہا ہے؟ چونکہ یہ اسباب کون مہیا کر رہا ہے؟ خدا کر رہا ہے، لہذا نسبت اپنی طرف دے کر فرما رہا ہے من قتلتہ علی دیتہ، اب جس کو میں قتل کر دیتا ہوں علی دیتہ، اس کی دیت پھر میری ذمہ داری ہے۔ واقعاً بڑی عجیب حدیث ہے، واقعاً جسے میں قتل کرتا ہوں علیہ دیتہ، اس کی دیت میری ذمہ داری ہے۔ اور معراج حدیث صرف یہ ہے جملہ، فرمایا وَأَنَا دِيَّتُهُ، اس کی دیت میں خود بن جاتا ہوں۔ یہ رضائے الہی کی وہ منزل ہے کہ جس کو خدا فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو اپنے نفس کو خدا کو بیچ کر خدا کی مرضی خرید لیتا ہے۔ اب کتنی قیمت لگے گی، کتنی مرازات جائیں گی، اس کا مقام طے ہوگا کیفیت شہادت کے ساتھ۔ اب جس کی شہادت کی کیفیت جتنی شدید ہوگی اس کا دیت میں اتنا حصہ ہوگا۔ اب اگر ہم اس معیار کو لے کر آگے بڑھیں تو مجھے ایک مرتبہ یہ بتائیے گا کہ اس دیت کی ادائیگی میں جس وقت کربلا سامنے آئے گی تو کسی اور کے حصے میں بچے گا کیا؟ لہٰذا ہم نے جو کہا کہ یہ مقام تکلیف یا مشکل ہمارے اور آپ کے لیے ہے، لیکن جو جانتا ہے کہ میں عشق کے اس منزل پر ہوں، لہٰذا اگر یہ مقام سمجھ میں نہ آئے، ہمیں کبھی ان حدیثوں کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا کہ خدا چاہتا ہے حسین کو اس حالت میں دیکھنا، خدا چاہتا ہے بیویوں کو اس مقام پر۔ اگر مقدمہ یہ موجود نہ ہو یہ حدیث کبھی بھی معنی نہیں کرتا۔ اس لیے کہ خدا کا چاہنے کا مطلب یہ نہیں ہے، یہاں پر مطلب یہ ہے کہ خدا صرف دیکھنا یہ چاہتا ہے کون میرے عشق میں سر کی کیسی بازی۔ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، وہ شان سلامت رہتی ہے۔ لہذا اب کربلا میں سودا کس کا ہے؟ سودا سے کون خدا کے سامنے کیسی شہادت پیش کرے گا؟ لہذا کربلا میں ہر شہادت سنگین ہے، اور کربلا والے یہ بتا رہے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک الگ عشق کی منزل پر ہے۔ لہذا جناب علی اکبر کی شہادت کے الگ مراتب ہیں، جناب عباس کی شہادت کے اپنے الگ مراتب ہیں، جناب قاسم کی شہادت الگ ہے۔ لیکن عزیزان من، کئی علماء نے اس بات کو نقل کیا کہ گرچہ ہر شہید کی شہادت منفرد ہے، لیکن حسن کے شہزادے کا انفراد بھی منفرد ہے۔ نہیں معلوم 13 برس میں قاسم نے عشق کی کن منزلوں کو طے کیا۔ یہ شدت عشق جناب قاسم ہے کہ شب عاشور امام اپنے پورے لشکر میں کسی سے نہیں پوچھ رہے، صرف جناب قاسم سے۔ یہاں مرحلہ یہ نہیں ہے کہ امام کم سنی کی وجہ سے جناب قاسم سے پوچھ رہے نا، یہاں مرحلہ ظہور شدت عشق جناب قاسم۔ خدا جانے عشق کس منزل پر ہے شہزادہ، کہ جب شب عاشور امام سوال کر رہے ہیں تو کیا کہہ رہا ہے؟ احلا من کس قدر شیریں ہیں جناب قاسم کے لیے۔ اب جو جتنا عاشق ہے بڑا، اس کی شہادت کی کیفیت اسی اعتبار سے سنگی۔
جناب قاسم کی شہادت کی انفرادیت کیا ہے؟ آیت اللہ جعفر شوشتری اللہ رحمہ خصائص حسینیہ میں لکھتے ہیں اس شہادت کے ہر مرحلے پر انفراد، ہر مرحلہ جدا ہے کا ایک جدائی خود جناب قاسم کا حسن ہے، اس قدر حسین ہے، حسن کا لال کہ حتیٰ دشمن کہہ رہے ہیں کہ جب جناب قاسم نے آ کر میدان میں اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا زمین پر اتر آیا۔ جو دشمن کی نگاہ میں اتنا حسین ہو، خدا جانے اپنی ماں کی نگاہ میں کتنا حسین ہونا چاہیے۔ لیکن عرفان جناب ام فروہ یہ ہے کہ جناب ام فروہ نے ایسا حسین قاسم قربان کرنے میں ایک سیکنڈ بھی، لہذا جناب قاسم کو خیموں میں اجازت لینے میں وقت نہیں لگا ہے، سارا وقت کہاں لگا ہے؟ امام حسین سے اجازت لے کر۔ مشکل کیا ہے قاسم کی کہ امام حسین اجازت، لہذا فرمایا اتنی مرتبہ کوئی امام حسین کے پاس نہیں آیا جتنی بار قاسم آئے۔ امام حسین کیوں منع کر رہے ہیں؟ وہ ایک وجہ خود یہ ہے کہ چونکہ جناب قاسم یتیم امام حسن ہیں، 3 برس کی عمر میں جناب قاسم جب یتیم ہوئے ہیں تو بھائی کے یتیم کو امام نے اپنے بچوں سے زیادہ پیار کر کے پالا ہے، لہذا امام کو جناب قاسم سے اور جناب قاسم کو امام سے بے تحاشا محبت تھی۔ اس کے علاوہ جناب فروہ کے بعض روایت کے مطابق تنہا سہارا ہے، بھائی کی یادگار ہے، اور بعض روایات کہتی ہیں ہو بہو اپنی شکل میں امام حسن مجتبیٰ جیسے۔ امام تأمل کر رہے ہیں، اس قدر امام نے ٹالا ہے کہ جناب قاسم ایک مرتبہ پشت خیمہ پر اپنے گٹھنوں میں سر دے کر بیٹھ کر رونے لگے۔ مقتل کہتا ہے کہ روتے روتے جناب قاسم کا دھیان بازو پر بندھے ہوئے تعویذ کی طرف گیا، کہ جس کی روایت یہ ہے کہ بابا کی طرف سے امانتاً بندھا ہوا ہے کہ قاسم جب کوئی بڑی مشکل آئے تو کھول کر دیکھ لینا۔ بس ایک مرتبہ سوچا اس سے بڑی مشکل کیا ہو سکتی ہے، یہ سوچ کر جیسے ہی تعویذ کو کھولا، مقتل کے الفاظ ہیں یہ کہ روتے ہوئے قاسم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ خدا جانے اس کی کون سی منزل ہے یہ کہ کوئی اپنی موت کو اس طریقے سے دیکھ کر اس طریقے سے مسکرا رہا ہوں۔ وہ خط لے کر دوڑتے ہوئے خوشی کے عالم میں دوڑتے ہوئے امام حسین کے پاس پہنچے، ادب سے وہ خط وہ تعویذ امام حسین کی خدمت میں پیش کیا۔ امام نے ایک مرتبہ نگاہ ڈالی، آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ اے میرے بھائی حسین، کربلا میں جب تیرے اوپر سختی آئے گی، کربلا جب آئے گا، میرا قاسم میری جانب سے میری نیابت ہے۔ امام نے اجازت کا کہا اور جناب قاسم گئے ہیں اور آئے۔ اب مقتل میں بھیجنے کا مرحلہ ہے تو قاسم کا انفراد یہ ہے کہ کوئی زرہ قاسم کے بدن پر پوری نہیں آتی، کوئی خود جناب قاسم کے سر پر پورا نہیں آتا، لہذا یہ واحد شہزادہ ہے جو بغیر زرہ اور بغیر خود کے میدان میں گیا۔ اب جب کوئی زرہ بدن پر نہیں آ رہی تو امام نے امام حسن کا امامہ منگوایا، امامے کو ایک مرتبہ کھولا، کپڑے کے 2 حصے کیے، ایک حصے کو کفن کی صورت میں پھاڑ کر قاسم کے گلے میں ڈالا،
دوسرے کا امامہ بنا کے جناب قاسم کے سر پر رکھا۔ اب جناب قاسم کی رخصت کا وقت ہے۔ راوی کہتے ہیں جناب قاسم کو سینے سے لگا کر حسین اتنا روئے ہیں کہ بعض روایت کے مطابق امام پر غشی کی کیفیت طاری ہو گئے۔ امام سے قاسم جدا نہیں ہو رہا، نہیں جدا کر پا رہے، اتنا روئے ہیں۔ لیکن بالآخر جناب قاسم کو سوار کرایا گیا۔ قاسم کا انفراد یہ ہے پیر رکاب تک نہیں پہنچتے، اس لیے رکابوں کو کاٹ کر اونچا کیا گیا ہے۔ عزیزو اس کیفیت میں اب جب جناب قاسم چلے ہیں، کسی کی سواری کے پیچھے حسین اتنی دور تک نہیں گئے جتنا جناب قاسم کی سواری تک گئے ہیں۔ اور پھر جب واپس پلٹ کر آئے ہیں تو مقتل یہ کہتا ہے کہ امام حسین کسی جگہ پر بیٹھے نہیں ہیں بلکہ خیمے کے آگے چکر لگا رہے ہیں اور بار بار مقتل کی طرف نگاہ کرتے ہیں، کب میرا قاسم مجھے آواز دے گا، کب میں قاسم کی مدد کے لیے جاؤں گا۔ بے چینی سے ٹہل رہے ہیں، بار بار مقتل میں دیکھتے ہیں۔ وہاں جناب قاسم نے پہنچ کر جب جنگ کا آغاز کیا، پہلے ارزق شامی اور اس کے بیٹوں کو بھیجا گیا، ایک ایک پہلوان کر کے علی کے پوتے نے واصل جہنم کیے۔ بھئی یہ کیفیت دیکھنی تھی۔ ایک مرتبہ شمر نے چیخ کر کہا، ارے اسے بچہ نہ سمجھنا، یہ علی کا پوتا ہے، یہ حسن مجتبیٰ کا بیٹا ہے، یہ حسین کا بھتیجا ہے، یہ عباس کا شاگرد ہے۔ لہذا ایک مرتبہ چیخ کر حکم دیا۔ دو جانب سے لشکر نے حملہ کیا جناب قاسم پر۔ بڑی دیر تک امام حسن کے شہزادے نے مقابلہ کیا، لیکن عزیزو کوئی تلوار آ کر لگتی ہے بدن پر تو زخم پڑتا ہے، کیوں زرہ نہیں ہے؟ کوئی تیر آ کر لگتا ہے تو بدن میں پیوست ہوتا ہے، کوئی نیزہ آ کر لگتا ہے تو شہزادے کو زخمی کرتا ہے۔ بڑی دیر تک جنگ کی ہے قاسم نے، لیکن اب خون بھی بہہ رہا ہے، پیاس کی شدت بھی بڑھ رہی ہے۔ بس اس مدت میں ایک ملعون نے آگے بڑھ کر ایک بھاری گرز حضرت کے سر پر مارا۔ میرے مولا نے وار روک تو لیا، لیکن گرز حضرت کی پیشانی تک آیا ہے۔ بس عزادارو جب سر پر خود نہیں تھا اور جیسے ہی گرز لگا ہے، جناب قاسم کی پیشانی دوپارہ ہو گئی ہے۔ بس پیشانی کا دوپارہ ہونا تھا۔ قاسم ایک مرتبہ چکرا کر گھوڑے سے زمین پر گرے ہیں۔ آیت اللہ جعفر شوشتری لکھتے ہیں ہر شہید نے گرتے ہوئے امام حسین کو سلام کیا ہے، لیکن قاسم کی امام حسین سے محبت کی کیفیت یہ تھی کہ جب قاسم گرے ہیں تو ایک مرتبہ یا عمّا کہہ کر آواز دی ہے، اے چچا قاسم کی مدد کرو، یا عمّا ادرکنی، اے چچا قاسم کی مدد کو۔ عزیزو راوی کہتے ہیں جیسے ہی مقتل میں چچا مدد کو آؤ کی آواز گونجی ہے، ایک طرف سے امام حسین نے حملہ کیا، دوسری جانب سے جناب عباس نے حملہ کیا۔ مقتل لکھ رہا ہے آج ان دونوں نے ایسے حملہ کیا جیسا بھوکا شیر حملہ کرتا ہے، اتنا شدید حملہ ہے کہ ایک مرتبہ اس لشکر میں بھگدڑ مچی ہے۔ بس عزادارو جہاں یہ بھگدڑ مچ رہی ہے وہیں زمین پر جناب قاسم پڑے ہیں۔ آیت اللہ شوشتری لکھتے ہیں قاسم کی ایک انفرادیت یہ ہے کہ کسی شہید نے امام کو ایک سے زیادہ مرتبہ آواز نہیں دی، لیکن قاسم نے کئی مرتبہ امام کو آواز دی کہ جب بھی کسی گھوڑے کا سم قاسم کے بدن پر لگتا، قاسم ایک مرتبہ تڑپ کر کہتے یا مادرکنی، اے میرے چچا میری مدد کرو، اے میرے چچا میری مدد کرو۔ مجھے نہیں پتا عزیزو کہ قاسم نے کتنی مرتبہ آواز دی، لیکن ایک مرحلہ وہ آیا جب جناب قاسم کی آواز آنا بند ہو گئی۔ امام جناب قاسم کے نزدیک پہنچے، ایک مرتبہ خود کو گھوڑے سے گرایا، حسین نے گھٹنیاں چلتے ہوئے
میں قاسم کے نزدیک پہنچے گئے۔ راوی کہتے ہیں جب امام قاسم کے نزدیک پہنچے، قاسم درد سے ایڑیاں رگڑ رہے تھے، اتنی طاقت نہ تھی قاسم میں کہ کچھ بول پاتے۔ بس امام نے جیسے ہی قاسم کے سر کو اپنی آغوش میں لیا، قاسم نے چچا کی خوشبو کو سونگھا، ایک مرتبہ روح پرواز کر گئی حسین کی آغوش میں، قاسم نے تڑپتے ہوئے جان دے دی۔ عزیزو، امام نے ایک مرتبہ اپنا رخسار قاسم کے رخسار پر رکھا، حسین کے اشک جاری ہے، روتے ہوئے کہتے ہیں اے میرے بیٹے حسین کو معاف کر دینا، حسین کو تجھ تک پہنچنے میں بہت دیر ہو گئی۔ ارے کتنی دیر ہوئی؟ یہ اس وقت معلوم ہوا جب امام نے قاسم کو اٹھانے کی بجائے ایک مرتبہ اپنی قبا کے دامن کو پھیلایا۔ ارے قاسم کو اٹھایا نہیں ہے حسین نے، پہلے قاسم کو جمع کیا، اب آ کے گوشوں کو اکٹھا کیا۔ ارے قاسم ہے گٹھڑی میں، حسین خیمے کی طرف جا رہے ہیں، دروازے پر ام فروا شہزادے کی منتظر